अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। गुजरते वक्त के साथ बदकिस्मती से नहीं कहा जा सकता कि ऐवान जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन है या हाउस जो है उसमें कहीं सेंस या ऑर्डर प्रिवेल होता दिखाई दे रहा है। हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे महसूस होता है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों आन खड़ी हुई हैं। ये भी पहली बार देखा जा रहा है कि हुकूमत वक्त की तरफ से हंगामा आराई हो रही है फ्लोर ऑफ द हाउस पे। हुकूमत वक्त की ये स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है कि ना बात करने दी जाए अपोजिशन लीडर को, ना अपोजिशन के किसी भी अरकान को। माजी के अंदर अपोजिशन के ऊपर तो ये ताना ज़रूर था कि ना खेलेंगे ना खेलन देंगे, मगर इस दफ़ा महसूस हो रहा है कि ये ट्रेजरी बेंचेस से भी यही एटीट्यूड आ रहा है। आखिर क्यों? ये किस तरह का रवैया है? क्या वाकई जिस तरह अपोजिशन कहती है कि बजट के चीदा बहस नहीं चाहती है हुकूमत, क्या शर्मिंदगी से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है? इज देयर एनी मेथड टू दिस मैडनेस? यही जानने की कोशिश करेंगे। मगर ओवर द वीकेंड हमने देखा कि वो फासले जो बुजुर्गों ने कायम कर दिए थे, एक दूसरे को चोर लुटेरा डाकू कह के एक दूसरे के पेट फाड़ने के अज़म करके, वो फासले तय कर लिए हैं जवान क़यादत ने। इकबाल ने कहा था जवानों को पीरों का उस्ताद कर। लगता है कि कुछ ऐसा ही हो रहा है पाकिस्तानी सियासत में ही। बहुत से लोगों के करीब ये मुनाफ़क़त है। ये एक्चुअली मिसाक जमहूरियत का रिवाइवल नहीं है, उसकी रूह के हवाले से कोई नया अज़म नहीं है, मगर सिर्फ और सिर्फ एक सियासी अहद है, एक सियासी एक बार फिर कोशिश की जा रही है ऑपर्चुनिज़म को देखते हुए, अपने हक में जो बेहतर जा रहा है उसको देखते हुए। मगर मिसाक जमहूरियत था क्या? उसका जनाजा किस तरह धूम से निकाला गया? किसने निकाला? कुछ थोड़ा थोड़ा याद पड़ता है। एक दफ़ा मुलाहिजा कर लीजिए। इसके चक्रों में आपने नहीं आना। सोच तो सिर्फ लोहार की है, अपने गिरेबान में झांकने वाली बातें। आपसे कुछ नहीं होता सवाए पाए खाने के, सवाए रोटियां तोड़ने के। लिए कौमी चोर, ये आवाम का चोर। सरदारी साहब, पहले आप अपनी करप्शन का तो कौम को हिसाब दें। सीओडी 14 मई 2006 को पाकिस्तान की दो बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान 8 सफ़ात पर मुश्तमिल मिसाके जमहूरियत पर दस्तखत हुए। 36 नुकात पर मुश्तमिल इस दस्तावेज में आईनी तरामीम, जमहूरियत में फौज की हैसियत, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, एहतसाब और आम इंतखाबात के बारे में दोनों जमातों का मुश्तरका लाया अमल सामने आया। जुलाई 2007 में नवाज शरीफ की जानिब से बुलाए गए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी और दूसरी अपोजिशन पार्टियों के दरमियान सदर की वर्दी के मामले पर इख्तलाफात सामने आए, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के बगैर नवाज शरीफ ने एपीडीएम बनाई। यूं मिसाके जमहूरियत के खात्मे की पहली ईंट नवाज शरीफ ने रख दी। गुज़िश्ता 13 साल में दोनों जमातों के दरमियान बहुत से उतार चढ़ाव आए। दोस्ती के वादे मुआहदों के कुरान और हदीस न होने के दरमियान कहीं खो गए। दोबारा मिल के बात की जा सकती है। ये कोई हदीस तो नहीं है, कोई कुरान के अल्फाज तो नहीं है। मियां साहब और हमारा अब वास्ता इंशाअल्लाह सेकंड टू थर्ड जनरेशन तक चलना है। जमहूरियत के फरोग और आगही के लिए नेशनल डेमोक्रेसी कमीशन बनाने की बात आई तो नवाज शरीफ ने फौज से फैसिलिटेशन की दरखास्त कर दी। एक दूसरे के इंतखाबी मैंडेट का एहतराम बलोचिस्तान की हुकूमत के खात्मे और चेयरमैन सेनेट पर खूब देखा गया। जरदारी इमरान भाई, जो वोट आप इमरान खान को दोगे वो जरदारी को जाएगा। 6 महीने पहले मैं कह चुका था कि मैं आपको चेयरमैन सेनेटशिप नहीं लेने दूंगा। इस दफा चीफ मिनिस्ट्री भी आपको हम नहीं लेने देंगे। पंजाब की याद रखिएगा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का खात्मा करने के बजाय नाम तब्दील करके काबीना की दिफाई कमेटी रख दिया गया। मिसाके जमहूरियत में 1996 के बाद जमहूरी हुकूमतों को हटाने और कारगिल पर कमीशन बनाने की बात पर जोर दिया गया, मगर 10 साल इक्तदार में रहने के बावजूद ना ही कमीशन बनाया गया और ना ही तहकीकात हुई। उल्टा मेमो गेट मामले पर नवाज शरीफ काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमारी पीठ में छुरा घोंपा। इस मुगल बादशाह को हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आपसे सुलह नहीं हो सकती, आपसे जंग ही रहेगी। सिफारिश की गई कि मुल्क के दफाई बजट की मंजूरी पार्लियामेंट से जरूरी होगी, लेकिन इस नुक्ते पर भी कोई काम नहीं किया जा सका। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये भी सिफारिश की गई कि सियासी बुनियादों पर काम करने वाले नैब की जगह एक आजादाना कमीशन बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ भी सियासत आड़े आ गई और आज भी नैब अपनी पूरी आबोताब से रोशन है। ये जरूर दावा करता हूँ कि मियाँ साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ
لاہور کا جو ڈی جی نیب ہے وہ اعلیٰ کار بنا ہوا ہے، ایک وحشی سانڈ کی طرح، ایک وائلڈ بل کی طرح چھوڑا ہوا مخالفین کے اوپر جس کو چاہے اڑنگا دو۔ ملک کے اندر جو نیب ہے اس کا صرف ایک مقصد تھا اور آج بھی وہی مقصد ہے، سیاستدان کو بدنام کرنا، اس کی حد تک کرنا۔ بلدیاتی انتخابات عام انتخابات کے 3 ماہ بعد منعقد کرانے کا وعدہ کیا گیا، مگر تاریخ شاہد ہے کہ الیکشن سپریم کورٹ کے پریشر کے تحت کروائے گئے۔ تمام اسپیشل کورٹس بشمول انسداد دہشت گردی اور احتساب عدالتوں کے خاتمے کا حل ملٹری کورٹس کے بنائے جانے میں ڈھونڈا گیا۔ حکومت کے خاتمے کے لیے فوج کی حمایت تو طلب نہیں کی گئی، مگر خوشنودی حاصل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ گوایا گیا۔ آصف علی زرداری اینٹ سے اینٹ بجانے نکلے تو نواز شریف نے ناشتے سے انکار کر دیا۔ البتہ 3 بار وزیر اعظم بننے کی شرط کے خاتمے پر منوعن عمل ضرور ہوا۔ پروگرام نیوز آئی کے لیے آصف ملک، ڈان نیوز، اسلام آباد۔ یہ تو ٹھہری بے حس یادداشت جو کچھ بھلانے ہی نہیں دیتی، لیکن مساق جمہوریت اور اس کے 36 نکات ہمارے سینوں پہ بھی انگریوڈ ہیں، صرف فقط اس لیے نہیں کیونکہ اس کا بڑا شور رہا ہمیشہ، اس کو ہمیشہ اس کا ذکر رہا، مگر اس لیے کیونکہ ایک نیا عہد کیا گیا تھا 2 بڑی جمہوری جماعتوں کی جانب سے، جنہوں نے سفر کیا تھا ماضی کے اندر، جنہوں نے بہت ایک بھاری بوجھ اٹھایا تھا، مگر بدقسمتی جس طرح آپ نے اس پیکج اور اس رپورٹ میں دیکھا کسی ایک بڑے اہم نقطے کے اوپر بھی عمل درآمد نہ کیا گیا، بلکہ اس سے قطع نظر اگر یہ کہا جائے اس کا جنازہ دھوم سے نکلا تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا، مگر آج اس کو ریوائیو کرنے کے لیے ایک بار پھر ہاتھ جو ہیں وہ ملائے جا رہے ہیں۔ بات کریں گے یہی جمہوریت کو فروغ دینا، اویئرنیس، آگاہی پھیلانا، کیوں بھول جاتا ہے سب کچھ جب آپ ٹریجری بینچز پہ ہوتے ہیں اور اپوزیشن میں بیٹھ کے یاد آتا ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کس کس کے پاس پی ایم ایل این کی ایکچوئل کمان ہے اور وہ آج کیوں واضح طور پہ بلیک اینڈ وائٹ میں دکھائی دے رہی ہے۔ آفٹر ویری شارٹ بریک خوش آمدید کہیں گے محمد زبیر صاحب کو، سابق گورنر رہ چکے ہیں سندھ کے، پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز گل صاحب، ترجمان ہیں چیف منسٹر پنجاب کے، ہمارے ساتھ قمر زمان قائرہ صاحب موجود ہوں گے، سابق وفاقی وزیر اطلاعات رہ چکے ہیں، belongs to Pakistan People's Party. A very short break, we're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ، ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی۔ محمد زبیر صاحب آپ سے آغاز کروں گی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ فقط ہماری امیجنیشن ہے، ہمیں لگ رہا ہے یہ اپیرنٹلی یا چند لوگوں کی شاید خواہش ہی ہوگی، یا واقعی خبر ہے کہ پہلے تو چلے افطاری کے اوپر جب اپوزیشن ملی جس میں بدقسمتی سے حکومت کا روزہ لمبا ہو گیا، مگر ابھی اتوار کو ہی جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بلایا گیا اور ان کی بیٹھک ہوئی رائے ونڈ کے اندر، ادھر شہباز شریف صاحب کا نہ ہونا، مریم بی بی کا ریسیو کرنا، اہم ملاقات کرنا، جوائنٹ اسٹریٹجی کے اوپر اتفاق کرنا، اتنی بڑی خبر و اعلامیہ نکلنا، کیا یہ نام کے ہی پریزیڈنٹ ہیں شہباز شریف صاحب اور ایکچوئل کمان اور تمام تر اختیارات مریم بی بی کے ہاتھ میں ہی ہیں؟ شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہیں۔ دیکھیں اس پہ مہر ایک بڑا انٹرسٹنگ فینومنا ہے، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملنے جاؤں تو آپ لوگ کور ہی نہیں کریں گے۔ مریم نواز جب جاتی ہیں یا بلاتی ہیں تو دیٹ بیکمز اے نیوز، اور یہ ویسے آپ مریم کو جو ملنے گئے تھے ہم نے کور کیا تھا جب آپ باہر کھڑے رہ گئے تھے گیٹ کے، وہ تو ایک دوسری بات ہے، بٹ آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں سر، آپ جدھر جدھر ہیں ہم ادھر ادھر ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا، مریم نے بلایا تو اخبارات میں ہیڈ لائن نیوز چھپی کہ آج مریم اور بلاول کی ملاقات ہوگی، اور اسی طرح سے ٹی وی چینلز والوں نے کور کیا۔ سو ایک تو چیز یہ ہے کہ کیا مریم خود سے کوئی میٹنگ نہیں کر سکتی؟ حقیقت یہ ہے کہ شی از ویری پاپولر۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم بی بی خبر بنتی ہیں، شہباز شریف خبر نہیں بنتے؟ نہیں، میں نے کہا کہ ملاقات تو مصدق ملک کی بھی ہوتی ہے، محمد زبیر کی بھی ہوتی ہے، اور لوگوں کی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ خبر اس طرح سے نہیں بنتی جس طرح سے مریم نواز کی بنتی ہے۔ بٹ یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس، ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں، سینہ تان کے کہیں، کہ چھپ چھپ کے کیا کہہ رہے ہیں، کہیں بات کہ بھئی بات کرزما اور لیڈرشپ مریم بی بی کے ہاتھ میں ہے،
ख्वाहिश भी है, खबर भी है। देखें उसमें भी जो स्टेटमेंट है, और कायरा साहब मौजूद भी थे उस मीटिंग में भी, उन्होंने तो ये कहा था कि हमें तो किसी से नहीं अप्रूवल लेनी, हमें तो किसी के पास नहीं, लेकिन हमारी तरफ से ये ज़रूर कहा गया था कि चूँकि पार्टी के जो सरबराह हैं और टॉप लीडरशिप है वो उधर मौजूद नहीं थी, तो जो भी चीज़ कस की गई हैं बोले कि नवाज शरीफ विदाउट एनी कमिटमेंट्स के वी विल गो बैक अपने जो लीडरशिप है और उनको बताएंगे कि क्या क्या डिस्कस हुआ है। कल को मरियम नवाज कहीं और किसी और लीडर से भी मिलेंगी तो फिर भी ऐसा ही होगा। ये नहीं है कि वो शहबाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर मुलाकात हो रही थी या उनको। अच्छा, मुझे कायरा साहब का भी इनपुट लेने दें। कायरा साहब बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, पुराने खिलाड़ी हैं इस चीज के। कायरा साहब, आपकी पहली आमद तो नहीं होगी रायवंड में, पहले भी आप जा चुके होंगे कहीं ना कहीं, और मैं बिल्कुल भी कहीं डिवाइड नहीं चाह रही। मैं जानती हूँ अभी आप सारे एक सफ़े पे हैं, एक मुकम्मल एक मुट्ठी की तरह मुत्तहिद है ऑपोजिशन अभी, और उसमें कोई दरारें नहीं डालनी। आपका एक इनपुट चाहिए मुझे। यू मस्ट हैव बीन टू रायवंड बिफोर, एब्सोल्युटली सर। सो क्या आपको भी महसूस हुआ कि मरियम हैज एसेंशियली टेकन द प्लेस ऑफ बड़े मियां साहब एंड शहबाज शरीफ साहब का उधर ना होना? देखिए, हर शख्सियत का अपना एक अहमियत है, उसकी अपनी एक लोगों के अंदर करिश्मा है। तो मरियम बीबी अपनी जमात में मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के बाद उनकी आवाज़ बड़ी ज़ोरदार है, लोग उनकी आवाज़ सुनते हैं, उनको फॉलो करते हैं, इसमें कोई झिझक वाली बात नहीं है। लेकिन ये बात कि जी अब हर मीटिंग में शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं थे, उनकी सीनियर लॉट थी, बहुत सारे लोग नहीं थे, मतलब शायद खकान अब्बासी साहब नहीं थे, कहने को ख्वाजा आसिफ साहब नहीं थे, कहने को बेशुमार लोग नहीं थे जिनको होना चाहिए बज़ाहिर आम तौर पे, लेकिन वो नहीं थे। उनकी अपनी असाइनमेंट्स होंगी। इस मीटिंग के अंदर हम भी 4 लोग उनके साथ थे। खकान अब्बासी साहब और शहबाज शरीफ साहब की हैसियत बराबर है? फिर मैं हैसियत की बात तो कर ही नहीं रहा। उस हवाले से अगर बात की जाए तो फिर तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब से मिलना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब से भी कम से कम मिलना चाहिए, ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि फिर चेयरमैन तो वो उस लेवल पे आ जाते हैं, क्योंकि अपनी जमात के असल सरबराह तो मियां नवाज शरीफ है। सो ये नहीं है। वहां पे एक मुलाकात हुई जिसपे जनरली डिस्कशन हुई, उन्होंने इन्वाइट किया था खाने पे, बिस्मिल्लाह। ये कोई सियासी इस तरह मुलाकात नहीं थी कि हमको सियासी बातें करने के लिए इकट्ठे हुए। यकीनन जब सियासतदान इकट्ठे होते हैं तो बातें भी होती हैं, और यकीनन उसके अंदर वो बातें हुई जिसको मुस्लिम लीग ने कहा कि जी हम इसको अपने लार्जर एजेंडे के लिए अपनी मुतल्लिका फोरम के पास लेके जाएंगे। हमारे खबरें तो बहुत बड़ी बड़ी निकली हैं सर, एक जॉइंट पॉलिटिकल पार्टीज की जॉइंट स्ट्रैटेजी, जॉइंट लाहे अमल, गवर्नमेंट टू टेक बैक रेफरेंस अगेंस्ट सुपीरियर जुडिशरी, आला अदलिया के खिलाफ रेफरेंस वापस किया जाए, स्पीकर जो है प्रोडक्शन ऑर्डर्स दे सारे तमाम तर पार्लियामेंटेरियंस के जो गिरफ्तारी के अंदर है, जिसमें नाम नहीं लिया गया स्पेसिफिकली, अच्छा, उसके अंदर यू नो कौन कौन जरदारी साहब। अगर आप गौर करें तो ये वही मुतालिबात हैं जो हम अपने तई और मुस्लिम लीग अपने तई पहले से ये मुतालिबात कर रही है, ऐवानों के अंदर भी कर रही है, मीडिया के अंदर भी कर रही है। वहां बैठे तो ये मौजूआत डिस्कस हुए, इन मौजूआत के ऊपर यही हमारी डिमांड है ना, इससे इनमें वजन और आ जाता है जब ऑपोजिशन इकट्ठी हो जाती है सर। नहीं मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा इसमें ऐसी कोई बात है, मगर वजन और आता है, नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि वजन आ जाता है। इधर गिल साहब को बड़े मजे आ रहे हैं, मैं उनसे पूछ लूं, एपीसी होगी तो एपीसी में बातें होगी अभी मजीद, तो सारी क़यादतें बैठेंगी। ये एक हिस्सा बैठा था, उनकी जो अवेलेबल लोग थे, हमारे जो अवेलेबल लोग थे, मतलब हमसे सीनियर लोग बैठे हैं ना, चेयरमैन साहब के साथ तो फिर जनरल सेक्रेटरी होने चाहिए, गिलानी साहब होने चाहिए। बिल्कुल, ये फकत अवेलेबिलिटी का कोई जरूरी नहीं है, ये लीडरशिप फैसले करती है। जो ना कह के भी बहुत कुछ जुबैर साहब कह गए, उसी के ऊपर। अच्छा, एक तो मैं ज़ाती हैसियत में कायरा साहब का एहतराम करता हूँ। पॉलिटिक्स से उनके साथ मेरा बहुत इख्तलाफ है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स करते हैं। ज़ाती हैसियत में मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन आज मैं उनका जो एनालिसिस करूँगा लिंग्विस्टिक का करूँगा ज़्यादा, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। बेशुमार लोग, कई सारे लोग, बहुत सारे लोग, मैं उनके लफ्ज़, इनके जो बहुत सारे लोग, तो शहबाज शरीफ साहब को कई सारे लोग, बहुत सारे लोग, बेशुमार लोग नहीं थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अपने अपने ताई हम यही करते थे और अब हमने इकट्ठे होके। कायरा साहब को मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अपने अपने ताई आप दिल में किसी से शादी करना चाहते हैं
لیکن جب آپ شادی کرتے ہیں تو ایک بڑی تقریب کرتے ہیں, وہاں لوگ بلاتے ہیں, اور جب آپ اپنے اپنے تائیں والی بات وہاں سب کے تائیں رکھتے ہیں تو تبھی اس بات کی ویلیو بنتی ہے, امپورٹنس بنتی ہے اور اس کی ریکگنیشن بنتی ہے. ویلیو تو بہت تھی اس میٹنگ کی. جی تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس کو لائٹر نوٹ پہ پلے کر رہے ہیں, ہلکے سازوں پہ, ہلکی موسیقی پہ جو پلے کر رہے ہیں کہ اپنے اپنے تائیں والی, تو میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. شہباز شریف صاحب نے رش بیک نہیں کرنا تھا یو کے سے. ہی واز ویری کمفرٹیبل. انہوں نے نئے سنیکرز خریدے تھے ریسنٹلی جن کو وہ واک کرنا چاہتے تھے وہاں. کئی انہوں نے ایک دو کیفے بھی سلیکٹ کیے کوئی کام کرنے کو نہیں ہے جو آپ کسی نے بتایا, کسی صحافی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے نئے سنیکرز خریدے تھے, آپ نے جلدی بلا لیا. چلو آپ تو کہتے تھے وہ آئیں گے ہی نہیں نا. ہاں تو ہمیں تو یہ ان کی دوسری فیملی کے حساب سے ہم یہ سمجھتے تھے نا, اسحاق ڈار صاحب وہاں بیٹھے ہیں, ان کے بچے وہاں بیٹھے ہیں, اپنا شہباز شریف صاحب کے بچے وہاں بیٹھے ہیں, نواز شریف صاحب کے بچے, تو فیملی کے حساب سے ہمیں لگتا تھا یہ بھی نہیں آئیں گے. تو وہ ان کو آنا ہی اس لیے پڑا کہ پیچھے سے جو شہزادی صاحبہ ہیں انہوں نے کیونکہ ٹیک اوور کر لیا, اور حمزہ جو چھوٹے بھائی ہیں ان کے ساتھ جو پچھلی دفعہ کیا, آپ کو یاد ہے جب وہ آئے تھے ادھر افطاری پہ, جس طریقے سے انہیں سائڈ لائن کیا گیا اور ان کا بازو پکڑ کے باقاعدہ ان کا انٹروڈکشن کروایا گیا. تو آپ کو پتہ ہے یہ آپٹکس بہت میٹر کرتے ہیں. پولیٹکس میں پرسیپشن ہی ہوتی ہے نا, کون کس کے رائٹ سائڈ پہ بیٹھا ہے, کون کس کے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھا ہے. ہائی لائٹ ہم نے کر دی ہے. دس واز آئی تھنک ورتھ این انالیسس جو آ گیا. بات کرنی ہے, ایک بات مجھے کرنا جی قاہرہ صاحب, گزارش یہ ہے کہ شادی اور سیاسی جماعتوں کے بہت فرق ہوتا ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا, بڑا اچھا تجزیہ ہمیشہ کرتے ہیں, لیکن شادی دو افراد کا یا دو خاندانوں کا, بیسیکلی دو افراد کا ہوتا ہے, لیکن پھر اس کو ذرا لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو دو خاندانوں کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے. سیاسی جماعتیں بالکل اپنے تئیں ہوتی ہیں, اپنے اپنے مینیفیسٹو کے تحت ہوتی ہیں. وہ کسی ایک جگہ سے گائیڈڈ اگر نہ ہو, کسی ایک جگہ سے لائٹ یا طاقت نہ لیتی ہوں تو اور بات ہے, لیکن ہر جماعت کا اپنا مینیفیسٹو, اپنی قیادت, اپنے اس کے ڈیمانڈز ہوتے ہیں. ان کو اپنے اصولوں کے تحت چلنا ہے. اور جب آپ الائنسز کی صورت میں اکٹھے ہوتے ہیں, اپوزیشن میں اکٹھے ہوتے ہیں یا گورنمنٹ میں ہوتے ہیں, تو پھر آپ لارجر ایشوز پہ اکٹھے ہوتے ہیں. بھائی یہ مثال آپ نے دیکھے مجھے حیران کیا. بات بتائیے گا قاہرہ صاحب, جب آپ اپوزیشن میں اگر آج پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اکٹھی ہوئی بھی, تو وہ لارجر ایشو کرپشن کا کیا ہوا, اس کو نظر انداز کر دیا ہے. کل تک پینما کا کے حوالے سے جیل جانے کی, رک جائیں ذرا, آپ بھی رکیں ذرا. آپ بھی دیکھیے, گزارش یہ ہے, کرپشن کا ایشو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر الزام ہے, گورنمنٹ کہہ رہی ہے نہیں, ہمارے پاس ثبوت موجود ہے, اور وہ گالیاں دے رہے ہیں کہ نہیں یہ چور ہیں, کرپٹ ہے, فلان ہے, ڈاکو ہے. حالانکہ کسی عدالت نے فیصلہ نہیں دیا, یہ صرف انویسٹیگیٹرز کا یا کسی نواز شریف کے حوالے سے تو عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے نا, تو نواز شریف صاحب کے حوالے سے زبان بندی ہوئی ہے پیپلز پارٹی. میں اپنی قیادت کی بات کر رہا ہوں اس وقت, جب آپ بھی اس کو مکس نہ کریں, اس کا جواب بھی دیتے ہیں. بالکل, میں کسی بندے نے آج تک کسی کا عدالتی فیصلہ نہیں آیا, نہ این آر او کے اوپر کیسز, وہ کیسز ہمارے حق میں ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں, پھر بھی اس کو بولا جا رہا ہے. اور ابھی بھی ہم کیا کہہ رہے ہیں یار, ہم کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اپنی تقریر میں اتنی دو عملی بیان کرتے ہیں, عجیب سا کنفیوژن ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ نیب اور عدالتیں میرے انڈر نہیں ہیں, دوسری طرف کہتے ہیں کہ میری وجہ سے یہ ہوا ہے اور میں چھوڑوں گا نہیں ان کو, اور میں ان کو اب چھوڑوں گا نہیں. I 100% agree with you. It's bad signaling. میں جواب دے دیتا ہوں اس کے متضاد بیانات ہیں. مگر ایک سیکنڈ مجھے سر, میری چھوٹی سی بات اگر ختم ہو جائے تو میری گزارش سمپل یہ ہے کہ وہ مناسب تجزیہ کیجئے. بلا شبہ غلطیاں کوتاہیاں ہم میں بھی ہوں گی, اور آپ کو شاید ایکسپیرینس نہیں, ہمیں اس ملک کے اندر ڈیموکریسی کے لیے لمبا ایکسپیرینس ہے. بھٹو شہید کے دور سے لے کے آج 50 سال ہو گئے, شاید لوگوں کی عمریں اتنی نہیں ہیں, لیکن ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ ایک دم الائنسز نہیں بن جایا کرتے, ہیسٹ میں نہیں بنا کرتے. ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے, یہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑیاں مار رہے ہیں. ہاں یہ بات درست ہے کہ سلیکٹر سے جو غلطیاں ہوئیں. اوکے, مجھے زبیر صاحب ایک بات بتائیے گا, یہ آپٹکس جو اتنے ضروری ہیں, اور میں نے بات کہی ضرور, یہ اس کے اوپر اگر آپ لوگ ڈیبیٹ کرنا چاہیں بائی آل مینز ڈو اٹ. اسٹوڈنٹس آف ہسٹری آلسو ریئلائز اس ملک میں زمین آسمان کا فرق نکل آیا تھا. آئی جے آئی مہینے کے اندر پوری شکل بنا کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی, جس طرح لیسٹ ایکسپیکٹڈ تھا. تو جس طرح بھی قاہرہ صاحب نے بھی اشارہ کیا, موومنٹس بنتے دیر نہیں لگتی اس ملک کے اندر. کیا حکومت ادھر پش کر رہی ہے آپ کو, جو ایوان کے اندر ایک ٹریلر چلایا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے, کیا وہ ایک لارجر اسٹریٹجی کی طرف کوئی اشارہ ہے؟ دیکھیں مہر, بالکل اپوزیشن کا فرض بنتا ہے کہ ماحول کو ایز آؤٹ کرے, لیکن اس سے زیادہ فرض حکومت کا ہوتا ہے.
اور ہم بیسک ریکوائرمنٹ ہماری ہے, ہم کوئی ہنگامہ آرائی نہیں کرنا چاہتے, ہم تقریریں بھی ان کو نارمل کرنے دیں گے. دو چیزیں, ایک تو یہ ان کو سال تقریباً ہو گیا, ہم صرف چاہتے ہیں کہ جب ہم سوال پوچھیں مہنگائی کا, قرضوں کا, اور دوسرے جو معیشت کے حوالے سے, فورن پالیسی, گورننس کے حوالے سے, تو اس کا اسی لہجے میں جواب دیا جائے اور اسی پروفیشنل طریقے سے جو ایک حکومت کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ابھی ہم نے بات شروع کی اور شہباز گل صاحب نے کہا بچوں کا, تو ہم بھی ریز کر سکتے ہیں کہ عمران خان کے بچے, سارے بچے, وہ کیوں لندن میں رہتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ڈسکس کرنے کے لیے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب آگے بڑھ کے صرف ہاتھ ملا لیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور بلاول کے ساتھ جب وہ آتے ہیں پارلیمنٹ میں, اگر ایک شخص ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ پیچھے والی سائیڈ سے آتے ہیں نا, تو جی وہ جان کے آتے ہیں. مگر سر میں اس بات میں بھی نہیں پڑھ رہی, مجھے اگر زبیر صاحب اجازت دیجئے, میں اس بات میں بھی نہیں پڑھ رہی کہ وہ پیچھے سے آتے ہیں آگے سے آتے ہیں, کہ نواز شریف صاحب نے کتنی دفعہ ہاتھ ملایا, ان نے کیا ملایا. میں اس بات کے اوپر بالکل آپ سے متفق ہوں کہ اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے, مگر ٹریجری بینچز کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ ہاؤس چلے. لیکن جب وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں اپوزیشن کے خلاف فرنٹ فٹ, جی سر مجھے بات کرنے دیجیے. میں بالکل گورنمنٹ کی ذمہ داری تو بہرحال دس از ڈیبیٹیبل آلسو. قاہرہ صاحب ایک وقفہ لے لیں, اس کے اوپر آتے ہیں, بیکاز یہ انٹو اٹ سیلف ایک بڑی ڈیبیٹ ہے جو ہم لوگ 48 سے ہم صحافی لوگ بھی بیٹھ کے کر رہے ہیں کہ آف کورس یو اسیوم کہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, بیکاز ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ گورنمنٹ کا نرم لہجہ ہے, وہ زیادہ ان کے اندر عاجزی ہے, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھی سب کو ساتھ لے کے چلیں. ہم دیکھا ہے ہم نے روایتی طور پہ. یہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ بھی اپوزیشن کو فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلیں گے, عمران خان صاحب کہتے ہیں. میں وقفے کے بعد جواب لیتی ہوں, ایک وقفے کے بعد. جی واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. گل صاحب, یہ بہرحال مجھے نہیں آپ لوگوں کی اسٹریٹجی سمجھ آ رہی, کیا آپ مجھے مار ہے اپوزیشن کے ساتھ, کون سا وزیر اعظم کہتا ہے اپوزیشن کے ساتھ میں کوئکلی آپ کو بات 2-3 باتیں بتا دوں جو باتیں ہوئی یہاں پہ. دیکھیے جب یہ پارلیمنٹ شروع ہوئی تو پہلے دن آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے 10 مہینے ہو گئے, انہوں نے جا کے ہاتھ ملایا, جو کہ کرٹسی کا ہاتھ ملانا. 2 طرح کے ہاتھ ملانے, ایک تو اس ملک میں ہاتھ ملتا رہا کنڈیوسو انوائرمنٹ بنا کے لوٹنے کا, کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے آپ لوٹیں, اس کے بعد 5 سال ہم لوٹیں گے. وہ ہاتھ ہم ان سے کبھی نہیں ملائیں گے, ہماری گورنمنٹ کل جاتی جائے, ہمیں ان کی ضرورت نہیں, وہ والا ہاتھ کبھی نہیں ملائیں گے, خدا گواہ وہ ہاتھ کبھی نہیں ملائیں گے, جو ہوتا ہو آسمان گرتا گرے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہاتھ کرٹسی میں ملانا وہ ان سے ملایا گیا تھا. انہوں نے ایک دفعہ تقریر نہیں کرنے دی پرائم منسٹر کو مہذب طریقے سے. جب کوئی حکومتی وزراء بولتے تھے یہ شور مچاتے تھے یا بائیکاٹ کرتے تھے, خود یہ چاہتے ہیں سناٹے میں. ہم نے صرف پچھلے 2 دن میں عوام کو بتایا کہ وہ جو آئرن مین ہیں وہ اندر سے کتنے شیلو ہیں کہ وہ شور میں صرف تقریر نہیں کر سکتے. وہ جو مائک گراتے تھے ایسے ایسے کر کے, ان کی حالت یہ کہ شور مچاؤ ان سے تقریر. 14 دفعہ اٹھے بیٹھے ہیں, 14 دفعہ نہیں سوچی سمجھی نہیں, جو یہ کر رہے سے لے کے اب تک دیکھیے ہے تو بتائیں نا. میں نے آپ کو کہا جیسا کوئی کرتا ہے ویسا وہ اینڈ آف دا ڈے. یہ انہوں نے اسٹریٹجی نہیں ہے, لیکن جو یہ انہوں نے انوائرمنٹ بنایا اس کا یہی جواب ہو سکتا ہے. 14 دفعہ اٹھے بیٹھے ہیں حضور, اتنا کانفیڈنس نہیں تھا کہ کھڑے ہو کے فیس کر کے تقریر کر لیں. ہمارے لوگ تو کر لیں, ان کو چاہیے سناٹا تقریر کرنے کے لیے. اچھا اگلی بات آپ کو بات کر دوں. اگلی بات یہ ہے, بڑی سمپل ان کو میں بات بتاؤں کہ انہوں نے سلیکٹرز کی بات کی میرے محترم قاہرہ صاحب نے. یہ اس دفعہ تو 23 سال کی جدوجہد ہوئی اور کسی کو ڈیڈی کہے بغیر گورنمنٹ میں پرائم منسٹر بنا کوئی. سلیکشن ہوئی تھی 1958 میں. ایک چھوٹا بچہ جو میرے سے بھی چھوٹا بچہ تھا اس ٹائم, ایک فیوڈل کا بچہ تھا, وہ امریکہ سے پڑھ کے آیا تھا 1958 میں. ایک بندہ تھا, اس کو ڈکٹیٹر کہتے تھے, صدر ایوب خان ان کا نام تھا. انہوں نے اسے ہینڈ پک کر کے کامرس منسٹر بنایا تھا. 58 سے 60 تک وہ اس کا کامرس منسٹر رہا تھا. 60 سے 63 تک وہ اس کے پانی کا وزیر رہا تھا. اس کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو. وہ ایک ڈکٹیٹر کا وزیر تھا, اس کو کہتے ہیں سلیکشن. پھر 63 سے 66 تک وہ ان کے فورن منسٹر رہے تھے. یہ ہوتی ہے سلیکشن. عمران خان ایک پروسیس کے تھرو آئے ہیں, ہارڈ بیٹل فائٹ کر کے آئے ہیں, 23 سال کی جنگ و جدل کر کے آئے ہیں پولیٹیکل, اور آج وہ تو ہم ان کے ساتھ مل کے نہ لوٹنا چاہتے ہیں. اب دیکھیے میں مہر آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں. پہلے 8 مہینے ہم بزی تھے, جب یہ گورنمنٹ چھوڑ کے گئے تھے ہم بالکل ملک کنگال ہو چکا تھا.
اگر ہمارے دوست ملک ہماری مدد نہ کرتے تو ہمارا بالکل ہی بیڑا گرک ہی. اب آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ہم 30 جون کو آپ دیکھیں گے اللہ کے کرم سے جو معاشی چیزیں تھی وہ اناؤنس بھی ہو جائیں گی اگلے ہفتے میں. ہم اللہ کے شکر سے جو مشکل ترین وقت اسے باہر آ گئے, ہماری معاشرت رائٹ ڈائریکشن میں. آپ کوشش کریں گے نا, آپ کوشش کریں گے جو 23 سال سے پرائم منسٹر نے وعدہ کیا تھا کہ جنہوں نے لوٹا ان کو پکڑیں گے. اب ان سے کوئی بارگین نہیں ہوگی, اب ان سے بیٹھ کے کوئی بات نہیں ہوگی, اب ان کی انویسٹیگیشن ہوگی اور ان کو اٹھا کے قانون نافذ کرنے والے ادارے انشاءاللہ جب ثبوت سامنے ہوں گے ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا جائے گا, کیونکہ یہ 6000 سے 30,000 پہ قرضے لے کے گئے. تو آپ کو نہیں لے کر آنا, وہ کرنا, فرسٹ سٹیپ لینا, انیشیٹو کوئی لینا, وہ کہتے ہیں this is done, finished, this is a gone game. انہیں 10 مہینے دیے, انہوں نے بہت کچھ کیا. اب وہ کہیں گے ہم بھی جس طرح یہ کیا کہیں گے, عمران خان نے کہا اپوزیشن کے خلاف فرنٹ فٹ پہ کھیلیں گے, تو میں تو یہ اخذ کر رہی ہوں کہ پارلیمان تو نہیں چلنا سر. مگر سر ایک اور بات بتائیں, آپ کہتے ہیں اور بلاول اور مریم اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے. 182 سیٹس کے ساتھ ان کو شاید ضرورت بھی نہیں ہے آپ کی اجازت کی. They just need 171 کے above and they seem comfortable right now. دیکھیں پہلے میں بجٹ کا کلیریفائی کر دوں اور اوورال ان کی اسٹریٹجی کو جسٹیفائی کر دوں یہ کیوں کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ان کو 10 مہینے ہو گئے ہیں, پاکستان کی تاریخ میں اتنی انکمپٹنٹ, اتنی انلیٹریٹ حکومت نہیں آئی, جن کے پاس پہلے 8 مہینے میں اوپر سے لے کے نیچے تک اپنی ہی اکنامک ٹیم کے تمام ممبران کو عمران خان صاحب نے فارغ کیا. اگر ہم خراب چھوڑ کے گئے تو انہوں نے فائنانس منسٹر, فائنانس سیکرٹری, چیئرمین ایف پی آر, چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ, گورنر اسٹیٹ بینک کو وہ خود ایک تسلیم کیا ہے انہوں نے کہ ہماری پرفارمنس اتنی میڈیوکر. بائی دا وے دا پرائم منسٹر یوز دا ورڈ کہ جو پرفارم نہیں کرے گا وہ باہر جائے گا, یہ جب انہوں نے یہ ایکشن لیا تھا. سو پرفارمنس وائز وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اگر قصور ہمارا تھا تو سزا اپنے لوگوں کو کیوں دی ہے, اور اس میں بھی اتنے بڑے بڑے ان کے کھلاڑی تھے ان کو بھی فارغ کر دیا. دوسری بات جو بجٹ کا جہاں تک تعلق ہے مہر, جب ہم یہ کہتے ہیں بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے, اس کا ایک پارلیمنٹری طریقہ ہے. بجٹ پریزنٹ کیا جاتا ہے, اس میں ہمیں اعتراضات ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے عوام کے لیے شدید مشکلات بلکہ بحران پیدا کرے گا, بلکہ سسٹینیبل نہیں ہے پاکستان کے لیے. اور میں آپ کو فگرز دے سکتا ہوں جو میں نے آرٹیکل میں بھی لکھی تھی. سر یہ تو ڈیبیٹ ہے ہی نہیں نا, ڈیبیٹ یہ ہے سو ہم یہ کہہ رہے ہیں مہر, سنیں, ہم بالکل دیکھیں نا, ہم تو اعتراض کریں گے نا اس نقطے پر, اس ٹیکس پروپوزل پر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. وہ اس میں ہم ظاہر ہے ان کے اتحادیوں کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کریں گے, ان کے اپنے بیک بینچز کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا ظلم کریں گے اگر بجٹ کے لیے کو سپورٹ کریں گے. اگر حکومت واپس لے لیتی ہے بہت سے پروپوزل جس طرح ہوتا ہے ہر سال تو بہت اچھا ہوگا, نہیں ہوتا تو the numbers will determine. میں بتاؤں کون کون سے واپس لے رہے ہیں پرپوزل, میں ان کو بتا دوں کوئکلی 2-3 پرپوزل واپس لے رہے ہیں. ایک تو پرپوزل واپس لے رہے ہیں کہ ان کے آج جو پنجاب میں قائد حزب اختلاف ہے انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں واپس لیں, تو ان کو آئینہ دکھایا ہم نے. 10 سالوں میں انہوں نے ایجوکیشن پہ 40 آپ کو بھی آئینہ دکھایا, میں اسی کا جواب دے رہا ہوں, میں بتا 14 کروڑ 9,000 اضافہ ہیلی کاپٹر کر لیا آپ کے چیف منسٹر نے. آپ ترجمان ہیں نا چیف منسٹر کے, بالکل ہوں, تو جواب 18 کروڑ اضافی خرچ پروٹوکول ہے چیف منسٹر کا, آپ کو جواب دینے کے لیے. بالکل جواب. شہباز گل صاحب میری بات سن لیں, 40 ارب انہوں نے ایجوکیشن پہ لگایا, دکھایا. ایک منٹ بات سن لیجئے گا, انہوں نے بات کر لی نا, میری باری. نہیں میں نے بات ختم ہو گئی تھی, میں نے آپ سے سوال کیا, آپ 5 منٹ لے لیجئے گا. جی کا سوال ساتھ ہی لے لیں, آپ اس کے بعد 5 منٹ میرا سوال ساتھ ہی لے لیں. دوں گی جی سر, سوال کریں زبیر صاحب. جی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں چاہے وہ ٹیکس کلیکشن ہے پچھلے 20 سال میں ورسٹ ترین ہے, چاہے وہ فسکل ڈیفیسٹ ہے پاکستان میں ورسٹ ترین ہے, اخراجات اور ریونیو دونوں ورسٹ ترین ہیں. قرضے پاکستان کی تاریخ میں 10 مہینے میں 5,000 ارب کے قرضے کبھی کسی حکومت نے نہیں. خود خان صاحب کی فگر ہوتی ہے کہ پہلے 60 سال میں پتہ نہیں 6,000 ارب لیے تھے, وہ کہتے ہیں 5,000 تو یہ لے رہے پہلے سال. سو یہ جو ایشوز ہیں, میں جواب دوں جی, میری باری دیں گی آپ, افراط زر کے حوالے سے, مہنگائی کے حوالے سے, اور بات کر لوں جواب دیجئے, میں قائرہ صاحب کا بھی سن لیں. سو آپ کو جواب یہ دینا چاہیے ٹاک شوز میں اور ان کی سن لیں, پورے 40 منٹ ان کی سن لیں, پرفارم کیا کر رہے ہیں آپ. یہ جو کہتے ہیں انہوں نے یہ کیا, او بھائی اس وقت باز نہیں آ رہے, آپ کو بٹھایا گیا سلیکٹرز نے, انہوں نے 10 سال میں ایجوکیشن کے اوپر 4 کھرب 40 ارب روپے دکھائے. اتنی کم شرم ہے ان کو, دکھاتے 4 کھرب, میں دکھا رہا ہوں 4 کھرب 40 ارب دکھاتے تھے, لگایا کتنا 10 سال میں
2 खरब 20 अरब 50% उठा के सरिया सीमेंट उधर ले गए जहां से कमीशन मिलता है। हेल्थ में दिखाए 2.25 खरब रुपए, लगाया कितना 1.25 अरब। गरीबों की बातें करते, इनकी दाढ़ें किस गई हैं सबकी, और इन्होंने गरीबों के लिए 10 साल में कितना पैसा लगाया, 10 साल में सोशल प्रोटेक्शन के ऊपर 6 अरब 10 साल में। और शर्म आनी चाहिए, लगाया कितना असल में 2.5 अरब। हमने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने आते सार पहले साल में 6 अरब के नंबर क्या है, नंबर ये हमजा साहब ने जो आज बताया है, मैं बताता हूं एंटरटेनमेंट के, मैं बताता हूं हमजा साहब तो खुद पलते हैं इसी ऑस्टेरिटी में। मैं बताता हूं आपको, बता रहा हूं, आपने सवाल किया तो जवाब ले लें। प्राइम चीफ मिनिस्टर ऑफिस की 4 कैंप ऑफिस थे जो बंद किए, 2200 की सिक्योरिटी थी हमजा साहब के वालिद के लिए। हमजा साहब के दादा की कब्र पे, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, 2 सिक्योरिटी ऑफिसर लगे होते थे उनकी दादा की कब्र पे। वो सारे इस चीफ मिनिस्टर के साथ नहीं है। इस चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी के 60% अखराजात कम है। 28 करोड़ रुपए इनके घर की दीवारें बनी, 28 करोड़ इनके, मैं तो फैक्ट्स, मुझे आप चैलेंज करें, 14 करोड़ 9,000 हेलीकॉप्टर, मैं जो नंबर दे रहा हूं 18 करोड़ इजाफी खर्च प्रोटोकॉल है चीफ मिनिस्टर। मैं बताता हूं, मैं जो नंबर दे रहा हूं अगर मैं उन पे गलत हूं तो मैं जिम्मेदार हूं। कायरा साहब एक बात बताइएगा कि अब ये गलत बयानी तो अब अवाम कौन कर रहे हैं, अवाम तय करेगी। इतनी पोलराइजेशन हमारे मुआशरे में कभी नहीं हुई, ना ईवान के अंदर ना ईवान के बाहर। कायरा साहब तो करने देना, मैं माफी मांगता हूं कायरा साहब से, ये बात रह जाएगी। अभी आपके शो पे इन्होंने गलत बयानी की, इन्हें पूछे ये, अगर मैं छोड़ देता हूं पॉलिटिक्स, मैं छोड़ देता हूं पॉलिटिक्स, या ये छोड़ दे जुबैर साहब, इन्होंने कहा 5000 के कर्जे लिए, अगर ये फिगर दुरुस्त हो, ये झूठ ना बोल रहे हो, मैं छोड़ देता हूं पॉलिटिक्स, या ये छोड़े, पूछे 5000 का नंबर, ये गलत बयानी करते के साथ कहीं भी। एक सेकंड कायरा साहब से मुझे बात करने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। जुबैर साहब दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। कायरा साहब, मौलाना साहब कह रहे हैं हुकूमत की छुट्टी ही हमारा मिशन है। एक मिनट ठहरिए मेरे भाई, मुझे बड़ा एहतराम है आपका शहबाज गिल, आपकी पॉलिटिक्स है क्या? आप तो यूनियन काउंसिल के काउंसलर नहीं मुंतखब हुए आज तक, आपने क्या पॉलिटिक्स छोड़नी है? क्या बातें करते हैं यार, खुदा का खौफ करें। वो तो आपके चेयरमैन भी इससे पहले नहीं हुए थे, डोंट भी सुन ले, बिलावल साहब भी इससे पहले चेयरमैन नहीं हुए थे आपके, आपने जिसको चेयरमैन बना दिया पहली दफा यूनियन काउंसिल का, जब आपने तो उसको चेयरमैन बना दिया था जो यूनियन काउंसिल का, वो नहीं हुआ था, उन्होंने डायरेक्ट जवाब दिया ना। जब आपने जुल्फिकार अली भुट्टो की भी बात की, अब उनकी सुन ले बात। हाँ करें कमर भाई करें बात जी। कायरा साहब, कमर भाई ऊंचा बोलूंगा, फिर नहीं कमर भाई करें, आप ऊंचा नहीं बोलने देंगे। बोले मैंने पहले भी कई प्रोग्राम में आपको कहा कि आप में कैपेबिलिटी है, प्लीज डोंट स्पॉइल योरसेल्फ। ये जो चीप आर्गुमेंट का स्टाइल आपका नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं आपकी जमात में, आप तो पढ़ाने वाले आदमी है यार, आप तो उस्ताद रहे। तो गुजारिश ये है, आपके फिगर हमने बाकायदा चैलेंज किए हैं। 31,000 का फिगर जैली फिगर है, आपने जो कर्जों के फिगर दिए हैं झूठे फिगर है। हमारे दौर में अगर 6,000 अरब कर्जा था तो 6,000 अरब से 14,000 अरब हुआ, लेकिन डेट टू जीडीपी यानी कर्जा और कौमी पैदावार हमारी में जो तनासब है वो 60% रहा। उसके बाद वो आगे गया, हमारे दौर में एक दफा जंप किया, उससे आगे गया। मुस्लिम लीग के दौर में वो 67% ऑफ द जीडीपी था, आपके दौर में भी 67.1% ऑफ द जीडीपी है। इसका मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान का कौमी कर्जा बड़ा है तो कौमी पैदावार भी बड़ी है, प्रोपोर्शनेट अगर वो रहे तो प्लीज डोंट चीट द नेशन ना। आप हमें ताने दे रहे हैं, आपको तारीख में इतना अदराक नहीं है कि भुट्टो साहब 28 साल की उम्र में सिकंदर मिर्जा के वजीर बने थे। हाँ, कुछ लोग 28 साल की उम्र में इतने मिच्योर होते हैं कि वो वजीर बनते हैं, कुछ 60 साल की उम्र में भी मिच्योर रहते हैं। प्लीज हमें ये बातें करने पे मजबूर मत करें, हम नहीं करना चाहते ये बातें। हम आपसे ज्यादा ऊंचा बोल सकते हैं, इस मुल्क की एक एक इंच की, एक एक मिनट की हिस्ट्री सबको पता है। प्लीज जुबैर साहब का भी आंसर ले लें, फिर आप जवाब जी बिल्कुल लीजिए। जी जुबैर साहब, यू वांटेड टू क्लैरिफाई समथिंग क्विकली सर। एक तो महर मसला ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर को तो सर्टनली इकोनॉमिक्स की अलिफ बे नहीं आती, और शहबाज गिल साहब की इत्ला के लिए मैं अर्ज कर देता हूँ कि कर्जे लिए क्यों जाते हैं। कर्जे लिए इसलिए जाते हैं और डिपेंड करता है कि आपका खसारा कितना पड़ा है। सो बजट डेफिसिट जो है, और स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, और मैं बिल्कुल स्टेट बैंक की रिपोर्ट अभी आपको महर भेज दूंगा और आप शेयर कर लीजिएगा शहबाज गिल के साथ। 9 महीने की जो फिगर है वो क्लोज टू 4,000 बिलियन है, जो पाकिस्तान में कभी भी 9 महीने में नहीं हुआ। मैंने जो 5,000 कहा था, आई स्टैंड बाय डैट कि इनका जब साल ख़त्म होगा तो वो 5,000 अरब होंगे कंपेयर टू 11,000 अरब जो हमारे। सुन लिया करें ना शहबाज गिल साहब, 11,000 अरब हमने लिया था 5 साल में। और अगर आपको कुछ शक व शुबा है, कर्जे की बात कर रहा हूँ, कर्जे की, डेट की,
اگر آپ کو کوئی شک و شبہ ہے تو آپ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ لیں اور وہ پنجاب اسمبلی چلے سر میں اس کا جواب لے لوں ان سے اور ریپ اپ کروں. سو آپ کو بیسکلی آپ کو کانسیپٹ سے نہیں پتا کہ قرضہ لیا کیوں جاتا ہے, اس وجہ سے قرضہ لیا جاتا ہے. میں بتاتا ہوں ایگزیکٹ کتنا ہے, 3800. اوکے میں ایگزیکٹ بتاتا ہوں 3800 بیٹھے ہوئے ہیں. حفیظ شیخ صاحب سے کمیشن کی انویسٹیگیشن شروع کیجئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو ان کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ جب بھی کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے کہیں بھی تو آفیسرز بہت سارے لوگ وہی ہوتے ہیں, اصل ہوتا ہے کہ لیڈرشپ کون ہے اور ان سے کام کیا لے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون بیٹھا, انہوں نے تو نہیں بیچاروں نے کیا تھا, انہوں نے تو آپ کو وہ پروفیشنل ہے, وہ تو آپ کو کام کر کے دے رہے ہیں, کرنا تو گورنمنٹس نے ہوتا ہے. اچھا قمر بھائی بات سن لیجئے. اچھا بات تو سن لیجئے, میری بات تو لیڈرشپ کا کام, پریورٹیز لیڈرشپ کی بات ہوتی. اچھا اتنا غصہ نہ کریں, اب بات سن لیں میری, اب میری بات سن لیں, اب بات سن لیں میری. بات یہ ہوتی ہے کہ کک بیکس تو کوئی اور لے رہا نا, فائنانس منسٹر تو لے رہا, یہاں پہ تو لیے ہی کک بیکس گئے. یہاں کا تو مسئلہ یہ ہے, یہ مسئلہ تو نہیں کہ قرضہ لیا, قرضہ تو بہت سارے لوگ لیتے ہیں, امریکہ بھی قرضہ لیتا ہے. کیا اٹس لائک آپ کے گھر کا خرچ چلتا ہے نا, آپ کی یا تو بیگم یا والدہ رکھتی ہوں گی پورا حساب, وہ ہے ہر گھر کا خرچہ چلتا ہے. تمام تر پروجیکٹس پیسے کتنے آئے, کدھر لگے, کیسے لگے, فائنانس منسٹری جائیں, سیکرٹری فائنانس کو کھاتے. میں بتاتا ہوں, فائنانس منسٹر آپ کا پریورٹی سیٹ نہیں کرتا, اس نے صرف آپ کے فائنانس کے پورٹ فولیو کو مینج کر کے دینا ہے, اس نے صرف آپ کی جو ضروریات ہیں اور جو بھی آپ نے ڈائریکشن دے رہی وہ. اب اگر آپ ایک موٹر بنا رہے ہیں, اس میں کمیشن کھا رہے ہیں, تو وہ فائنانس منسٹر کو نہیں پتا کیا کمیشن کھایا. آپ نے ملتان کی میٹرو بنائی تو فائنانس منسٹر کو پتا ہوگا کہ آپ نے کتنا کمیشن کھایا ہے. جی قائرہ صاحب بنایا ہوا ہے, یہ تو ان کی مہربانی. گزارش ہے کہ اگر ان کا خیال یہ ہے کہ شہزاد اکبر نے جو کچھ کہہ دیا وہ فائنل فگر آ گیا ہے, یا کسی جے آئی ٹی نے فیصلہ کر دیا, کسی انویسٹیگیٹر نے کہہ دیا, تو اس سے باقاعدہ ڈٹرمن ہو گیا, فیصلہ ہو گیا, تو عدالتیں بند کر دینی چاہیے. پھر ان لوگوں کو جن کے خلاف جے آئی ٹی نے فیصلے دے دیے یا جن کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن ہو کے آ گیا, وہ جیلی ہے, وہ آپ کے انڈر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. قائرہ صاحب میرا وقت ختم ہو گیا ہے, عدالتیں بند کر دیں. بہت شکریہ کے مطابق سب کو اندر ڈال. زبیر صاحب آپ کا, قائرہ صاحب آپ کا لاسٹ ان نمبرز, لاسٹ ان ٹرانسلیشن, بٹ یہی حقیقت ہے آج کی. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.